شارٹ میں جن لوگوں کو شوق ہے ڈیٹیل میں نہیں جانا تو فٹافٹ جواب مل جائے کئی چیزوں کا، تو آپ کو ملٹیپل ایلیگیشنز یا آبجیکشنز کے جوابات مل جائیں گے. تو اب کان لگا کر مسلمان غور سے دیکھ لیں، سن لیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں. 2 انگلش میں بتاؤں گا، 1 اردو میں. عربی کے اندر بھی 1-2 ہیں، مگر وہ یہ ہے کہ ابھی کے لیے چونکہ ہمارے اردو اور ہندی والے یا انگلش والے ہیں تو وہ دیکھ لیں. تو نمبر 1، لیٹ می ٹرن دا ٹیبلز .com یا لیٹ می ٹرن دا ٹیبلز لکھیں گے گوگل کے اوپر، اس کو سرچ کریں، اور گئے غالباً وہ آ جائے گی. نمبر 1 لیٹ می ٹرن دا ٹیبلز. نمبر 2 ہے اقرا.org، ICRA، اقرا. ٹھیک ہے جی، ICRA org، اقرا. یہ 2 سائٹس ہیں جو کہ پیورلی ڈیفنس کے اندر اسلام کا ڈیفنس کرتے ہوئے کئی اعتراضات کے جوابات اوریجنل کے ساتھ یہ معاملات کرتی ہیں. تو ہو گئی انگلش میں. تیسری ڈراپ ہو گئی تھی، وہ بھی دوبارہ اوپن ہو گئی ہے، وہ ہے الہاد.com. اردو میں الہاد.com لکھیں یا انگلش کے اندر یعنی رومن کے اندر لکھیں ILHAAD.com، الہاد.com. وہاں پر کافی زیادہ آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے جو کہ کافی حد تک آپ کو مدد کریں گے. اسی طریقے سے اینڈرائڈ کی ایپ بھی ہے الہاد.com، اینڈرائڈ کی یا ایپل کی. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو یہ کافی ساری ریفرنسز مل جائیں گے، آرٹیکلز مل جائیں گے جو کافی حد تک ہیلپ کر دیں گے آپ کو. مگر میں یہ بتا دوں کوئی بھی چیز کبھی کافی نہیں ہوتی. جب آپ میدان جنگ کے اندر ہوتے ہیں یا میدان مناظرہ کے اندر ہوتے ہیں یا میدان دعوت اصلاح کے اندر ہوتے ہیں تو یہ کنٹینیوسلی اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے آپ کو. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آج کے دور کے اندر کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے نا، اگر وہ 1 مہینے بھی یا 2 مہینے بھی اپنی فیلڈ سے تھوڑا سا آف لائن ہو جائے نا تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. جس طرح سافٹ ویئر انجینئر کو آج کے دور میں ہمیشہ اپ ڈیٹ رہنا چاہیے کیونکہ سافٹ ویئر آ جاتے ہیں، AI بڑی فاسٹ ڈیولپ کر رہی ہے چیزیں، ٹھیک ہے، اور بڑی سمارٹ اور بڑی فاسٹ جنریشن آ چکی ہوئی ہے. تو 1 مہینے کے اندر کئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، کئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے ہی ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ علم کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں. اسی لیے حدیث میں طلب العلم بیان کیا گیا ہے. طلب العلم، حصول العلم نہیں، طلب العلم. طلب العلم کا مطلب ہے کہ وہ طلب جو ہمیشہ رہے. طلب وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی مدد نہیں پڑتی. تو طلب العلم، علم کی طلب، اس کی چاہ، اس کی اچھا، اس کی ڈیزائر نالج کی. تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. ٹھیک ہے بھائی، آگے بڑھتے ہیں موز بھائی. ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ تھینک یو میرا. ان کو وزٹ کیجیے گا، آئی ہوپ آپ نے لکھ لی ہوں گی، ایسا ہی ہے؟ خیر. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، تھینک یو تھینک یو. اور بھی سائٹس ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، مگر خاص طور پر انہوں نے کہا تو وہ میں نے کر دی ہے. 3 سائٹس بتا دی ہیں، اس کو آپ بک مارک کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کو کافی چیزیں ڈیلی کا ایک آرٹیکل بھی پڑھیں، ڈیلی کا ایک ایلیگیشن بھی ڈسکس کریں تو آپ کو کافی چیزیں اس میں سے مل جائیں گی. اس کا پروسیجر اس طرح رکھ لیں. زیادہ ایک دم ٹوٹ پڑیں گے تو بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، بندہ چھوڑ دیتا ہے. ایک ایک آہستہ آہستہ بس یہ اپنا عہد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی عادت بنانی ہے بک ریڈنگ کی. جب آپ بک ریڈنگ کی عادت بنائیں گے چیزوں کو پتا ہوگا. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. عام طور پر مسلمان کیسے چونکتا ہے، یعنی شوق میں کیوں آتا ہے؟ ہر کسی دوسرے انسان کی طرح انسان شوق میں کیوں آتا ہے؟ جب اس کو کسی ایسی چیز کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کا اس کو نہیں پتا ہوتا اور اس پر وہ بری گزرتی ہے. اسی طرح آبجیکشن اور ایلیگیشن ہوتا ہے. وہ تبھی کسی مسلمان کو شوق دیتا ہے یا اس کو ایک دم نروس کرتا ہے، کنفیوز کرتا ہے، جب اس کو اس اعتراض کے بارے میں نہ پتا ہو. مگر اگر آپ نے اپنی عادت بنا لی بک ریڈنگ کی، چیزوں کو پڑھنے کی، ریسرچ کرنے کی، پھر آپ کو آہستہ 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 آہستہ، اچھا کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں نکلتا، ٹائم لگتا ہے. آپ یہ عہد کریں اپنے ساتھ، یہ ڈیڈیکیشن شو کریں، یہ ڈٹرمینیشن شو کریں اپنے ساتھ کہ آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر بک ریڈنگ کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھانا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آنے والے 1 سال 2 سال یا چند مہینوں بعد یا 2-3 سال بعد آپ جب پلٹ کر پیچھے دیکھیں گے آپ کو خود پر آپ پراؤڈ فیل کریں گے، آپ اللہ کا شکر فیل کریں گے. آپ کہیں گے الحمدللہ، آج سے پہلے جب یہ اعتراضات آتے تھے تو میں کنفیوز ہو جاتا تھا، مگر اب الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو نالج کے ساتھ ایکوپڈ کیا ہے، میں اپ ڈیٹ ہوا ہوں، اب تو مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو ایک عجیب وزڈم کی بات بھی بتا دوں
کہ جب آپ بار بار بک ریڈنگ کرنے کی وجہ سے، بار بار چیزوں کو پڑھنے کی وجہ سے گزرتے ہیں نا، تو آپ کو فیل ہونا شروع ہوگا کہ بہت سے سوالوں کے جوابات ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑی سی ٹیکنیک چینج کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا اینگلنگ کرنی ہوتی ہے، تو بہت سے سوالوں کے جوابات آپ کو ایک ہی طرح کے فیل ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک ٹاپک پر ایک سوال کو حل کر لیا، اس کے ریلیٹڈ جو سب کیٹیگری کے اندر کوسچنز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ان کا جواب انہی کے اندر چھپا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور کبھی یہ نہیں کرنا کہ آپ جناب تھک جائیں اور آپ کہیں یار مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو میں پیچھے پلٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں آپ نے کبھی کرنا، جاری و ساری رکھنا. تو یہ چیزیں ہیں یار. دوست تو بڑے ہیں اور گھنٹہ ہمارے پاس ایک ہے، تو میں اب تیزی سے لے کے چلوں گا کیونکہ ہمارے پاس 2 گھنٹے ہوئے ہیں، تو 1 گھنٹہ رہ گیا. عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی عبداللہ بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. اچھا میں السلام ایسے علیکم کرتا ہوں. ارے بھائی. جی جی وعلیکم السلام. جی 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 1 منٹ مجھے دیجیے گا، صرف 1 منٹ. میں جو لنک ہے اس کو میں نے ان پن کر دیا، کیونکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں پہلے ان کو ختم ہونے دیں، کیونکہ پھر ایک دم نئے لوگ آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یار کس کو کون پہلے انتظار کر رہا ہے کون نہیں. تو ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹہ رہ گیا، تو میں نے لنک ان پن کر دیا. اب اگر ضرورت ہوگی تو میں دیتا رہوں گا لنک. آگے بڑھتے ہیں جی بڑی تیزی سے. جی عبداللہ بھائی. جی، سب سے پہلے میں بدھائی دینا چاہوں گا علی بھائی کو. انہوں نے جو ساحل جاہل کو دھویا ان کے چینل پہ جا کے، ماشاء ابھی اللہ. حال فی الحال میں انہوں نے ویڈیو ڈالا تھا، تو بہت زبردست تھا وہ. اور وہ جیسے فراڈیا بیٹھے ہوئے ہیں پیسے لوٹنے کے لیے، ان کے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں، تو میں اس کی بدھائی دینا چاہوں گا. اور عامر بھائی میرا آپ سے بہت شکریہ جی عبداللہ بھائی، بہت جی جی شکریہ. جی جی بالکل. میرے خیال سے بہت بھائیوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہ ویڈیو، تو میں بولوں گا وہ دیکھے تاکہ پتہ چلے وہ کتنے فراڈ بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال عامر بھائی، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو سورہ فیل ہے قرآن میں، تو جی اگر اس کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو میری سمجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب وہ تھے، ان سے 200 سال پہلے یا اس کے اندر میں ہوا ہوگا یہ واقعہ، اور یہ خود میں ایک بہت بڑا میریکل تھا. تو ایک مجھے منٹ ایک یہ منٹ ایک جاننا تھا. منٹ ایک منٹ. جی جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال پہلے؟ 100-200 سال پہلے آئی تھنک. یہ کس نے کہا ہے؟ کیونکہ یہ ان کے دادا کے زمانے کی بات ہوئی تھی شاید، تو سورہ 100 200 فیل. نہیں نہیں، 100 200 سال پہلے جی جی. دادے کے زمانے میری کی بات بھی ہو. اوکے. ہوں. تو رسول اللہ صلی مطلب اللہ علیہ میرا وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 500 سمتھنگ میں ہوئی تھی آئی تھنک. ہاں تو عمل فیل ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. ہوں. جی جی. تو یعنی رسول جی اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ہے وہ عمل فیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے متصل پہلے کا واقعہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا. جی 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 جی. متصل پہلے کا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکارڈنگ ٹو جارجین کیلنڈر جو ہے 570 یا 571 کے اندر پیدائش ہوئی ہے. 570 رکھ لیتے ہیں، اور 632 کے اندر ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جی 632 جی جارجین کیلنڈر. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی دیر پہلے ہوئی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل پیدائش سے پہلے کی یہ بات ہے، تبھی یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ عام الفیل اس کو کہا گیا، ہاتھیوں کا سال. تو اس سے مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے نشاندہی ہو سکے عرب کے اندر کہ ایک ایسی شخصیت کی پیدائش ہوئی اور وہ اس سن کے اندر ہوئی. اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متصل پہلے کا واقعہ ہے یہ. کچھ 40 متصل پہلے سے مراد یہ ہے کہ اسی ٹائم کا واقعہ ہے، یعنی عام الفیل ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی پیدائش ہوتی ہے، سالوں نہیں، جی جی. چند بہت عرصہ بہت پہلے، شکریہ. یعنی چند دن جی چند ہفتے اس طرح کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. جی جی. مجھے اس کی خبر نہیں تھی. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعہ اپنے میں بہت ہی بڑا واقعہ تھا. تو میں بس جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا ہمارے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے اپارٹ فرام قرآن؟ کوئی ایسا ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ ہسٹوریکل یہ خود میں؟ جی جی ہاں 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 ہسٹوریکل ایویڈنس اس چیز کا ہونا چاہیے جس چیز کے اوپر شک ہو. ٹھیک ہے. اب مثال کے جی جی طور پر ہسٹوریکل ایویڈنس 2 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. آپ میرے خیال سے آرکیولوجیکل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں. ہسٹوریکل ایویڈنس جی کے اوپر جی لوگوں جی کا شہادت بھی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 یعنی عرب اس چیز پر گواہ ہیں آج تک، جنریشنز آفٹر جنریشنز. مثال کے طور پر
ہمارے پاس مہابھارت کا، شری رام کا، شری کرشنا کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے؟ تو ہمارے ہندو کہتے ہیں جی ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں ریت رواج، پرمپرا، سن سنا کر کتھائیں، ایسے ہی بیان کرتے ہیں نا. تو یہ جی چیز بالکل سمجھنی بالکل. چاہیے کہ ہسٹوریکل ایویڈنس تو اس کا بالکل موجود ہے. رہا آرکیولوجیکل ایویڈنس، تو اس بارے میں میرے پاس نالج نہیں ہے، میں ضرور چیک کروں گا. تو پھر آپ سے کبھی بات ہوئی یا میں ذکر کروں اس کو میں کر دوں گا. ہسٹوریکل ایویڈنس تو یہ ہے کہ ہماری جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ خبر پہنچی ہے، یعنی نون ہسٹری ہے، ہیومن نون ہسٹری میں یہ خبر آگے پہنچی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی عامر بھائی بالکل. جی بہت بہت شکریہ عامر بھائی. اور عامر بھائی بہت میری شکریہ. آپ سے ایک آخری گزارش تھی. آپ کی میں نے ایک اسٹریم میں آپ نے بولا تھا کہ آپ ایک نیا سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ جو مختلف دھرم ہیں دنیا میں ان کے میں ایسا کچھ ریفرنس ہے یا ایسے کچھ پیش گوئیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جی جی تو جی. وہ شاید آپ سیریز شروع کرنے والے تھے تو مجھے پوچھنا تھا وہ مطلب ابھی حال فی الحال میں ہونا ہے یا پھر ابھی ٹائم لگے گا؟ نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کرنا ہے، بہت جلد میرا ارادہ ہے اس کو کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسیز، پاسبل پروفیسیز ہیں ان کا. مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ صرف اور صرف اس کا پرپز یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اضافی ایڈیشنل ایک جو ان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایڈیشنل ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ذکر خیر. ادروائز اگر کوئی پروفیسی نہ بھی ہو، یعنی ہم کسی پروفٹ کی صداقت پروفیسی کی بیس پر نہیں پرکھتے، بلکہ اس کی تعلیمات، اس کی ٹیچنگز پر پرکھتے ہیں یا اس کے کریکٹر کے اوپر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر کیسا تھا، اس بنیاد کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے آدمی تھے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء ہمیشہ اپنی قوم کے سامنے اپنے کریکٹر کو پیش کیا کرتے تھے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول نے کہا لبثت فیکم عمرہ، میں نے تم میں زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے. کیا مجھ میں کبھی جھوٹ دیکھا تھا؟ کیا مجھ میں کبھی بے ایمانی دیکھی تھی؟ کبھی مجھ میں تم نے کوئی مفاد پرستی دیکھی تھی؟ کبھی مجھ میں تم نے کوئی تعصب نسلی یا اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھی تھیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہاڑ پر کھڑے ہو کر پہلا آواز دیا تھا، اس میں بھی کہا تھا، یہ سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا لبثت فیکم عمرہ، میں نے تمہیں زندگی گزاری ہے، بتاؤ تو صحیح کوئی ایپ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ نے کبھی غلط بات، کبھی دھوکہ نہیں دیا. تو یہ ایک 40 سال کی عمر کا عرصہ گزرنا، اور یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. میں آپ کو مدے کی بات بتاؤں، بڑا غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایک عمر گزرنے یا ایک زمانہ گزرنے کے بعد ہی کیوں اعلان نبوت کا حکم دیتے تھے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ پہلے وہ زندگی کا وہ عرصہ گزارتے تھے جو جوانی کا عروج ہوتا ہے، یعنی کوئی بندے کے بہکنے کا عروج ہوتا ہے، برائی میں ملوث ہونے کا عروج ہوتا ہے، غلطیاں ٹھوکریں کھانے کا عروج ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے 40-50 سال کی عمر کے اندر لوگوں کو ٹھیک فیصلے تو کرتے دیکھا ہے، مگر کم عمروں کے اندر ان کو ٹھوکریں کھاتے، غلطیوں میں پڑتے، غلط عقائد رکھتے، بدعات میں پڑتے، پریشانیوں میں پڑتے، ان کو دیکھا ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے آپ آگے بڑھ جائیں، یعنی 40 سال تک جب تک انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رائج ان تمام برائیوں سے یوں پاک تھے، یوں صاف تھے کہ جیسے چشمے سے پہلی بوند پانی کی گرتی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، یا بارش کا پہلا قطرہ اوپر سے برستا ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، صاف شفاف. ٹھیک ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. جزاک اللہ میرے بھائی. ٹھیک ہو گیا عبداللہ بھائی؟ تو اس چیز جی کی جی طرف غور بہت. کیجئے کہ کیا آپ نے بات جو بیس رکھی تھی اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی، جی جی آگے بڑھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، ٹھیک ہے. تھینک یو میرے دعا بھائی، کی. تھینک یو. دعا میں یاد آپ بھی رکھیے گا جی، بہت شکریہ. یار میں کمنٹس اس وقت نہیں دیکھ پا رہا تھا، جو ماڈریٹر ہیں تھوڑا نظر رکھیے گا کیونکہ مجھے جلدی جلدی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لینا ہے. محمد محمد شریف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم محمود بھائی. وعلیکم السلام محمد بھائی، کیسے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے امیر بھائی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے بھائی. ایسا ہے کہ میں امیر بھائی میں ویسٹ بنگال سے ہوں، اور میں بہت دن سے آپ کی اسٹریم دیکھ رہا ہوں، ایمان یونین کی پوری ٹیم کی. جزاک اللہ. تو بہت اچھا لگتا ہے. تو میرے دل میں تو بہت سوال تھا کہ میں پہلے پڑھتا نہیں تھا
ایسے ہی کام میں بزی رہتا تھا، لیکن جب سے کچھ سے 6 مہینے سے پہلے جب سے آپ لوگوں کا اسٹریم دیکھ رہا ہوں تو شکریہ، الحمدللہ میرے بہت سوال جو میرے دل میں تھے وہ حل ہو گیا ہی ہے۔ الحمدللہ۔ عامر بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور یہ جو برادر راہل بھائی ہے ان کو تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ کچھ دن ماشاء پہلے جو ان کا جو ڈیبیٹ ہوا تھا تو اللہ۔ وہ جو آساد نور کا جو ہویا تھا تو کیا بتاؤں آپ کو، دل کو سکون آ گیا عامر بھائی۔ ماشاء اللہ، بالکل ایسے ہی، بہت شکریہ۔ اور عامر بھائی آپ کا، آپ سبھی لوگوں کا، ایمان یونین کی پوری ٹیم کا، آپ لوگوں کی مجھے دعا چاہیے۔ میں نے بھی ایسا ہی کچھ کام جو بنگالی لینگویج میں ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں ماشاء اللہ، پڑھائی کر رہا ہوں۔ میں جو ستر پرکاش ہے وہ جو بنگلہ ورژن ہے، بنگالی ورژن ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ میں قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھ رہا ہوں۔ اس کام کے لیے میں نے کووڈ کے ٹائم سے میں نے الحمدللہ میں نے قرآن کو پڑھنا سیکھنا چالو کیا تھا، اور ابھی میں مکمل میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، اور بنگالی میں اس کا ٹرانسلیٹ بھی میں سیکھ رہا ہوں۔ زبردست۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم میں ہمارا یہاں بنگال میں بھی ایسا ہی بہت سارے اسلامی فوب وہ سب مطلب جنم ہوا ہے اس کا، تو میرا بہت دل روتا ہے جب ایسے دیکھتے ہیں نا جو ہمارا مسلمان کو۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے تیاری کرنی ہے۔ رونا دھونا ہاں جو ہے وہ کمزور لوگوں کا کام ہے، میدان میں نکلنا ہے، ان سے فائٹ تو کرنا ہے اس لیے اللہ کے میں حکم نے سے۔ پڑھائی شروع کیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنے ہی طاقت دے کہ میں کچھ مہینے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کچھ ماشاء مہینوں اللہ، میں ان کا منہ توڑ جواب دو سکتا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میرا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو آلریڈی اس چیز کا اجر دے چکے ہیں، بس آپ نے اب عمل کرنا ہے۔ ہم ٹوٹے پوٹے ہی صحیح میدان میں اتریں گے، پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے میرا بھائی؟ ٹھیک ہے امیر بھائی، بہت اچھا لگا۔ میں کئی مہینوں سے میں نے آپ کا اسٹریم دیکھتا ہوں، لیکن آپ سے میں کانٹیکٹ نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ آپ کا زیادہ تر جو اسٹریم ہوتا ہے وہ نان مسلم سے ہی ہوتا ہے، تو میں نے بالکل کبھی بالکل ایسے۔ آپ سے جڑنے کا میں نے کوشش نہیں کی۔ تو اب جب مسلم سے جب بات کرنے لگے تو میں نے بہت ٹرائی کر کے آپ سے جڑنے کی کوشش کی۔ تو آپ سبھی الحمدللہ لوگوں سے صرف آپ سبھی لوگوں سے میری دعا کی درخواست ہے۔ میں نمازوں کی بات پورے ایمان یونین کی ٹیم کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور آپ کو استقامت دے۔ پریشان نہیں ہونا، بس پوری محنت کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ میدان میں اترنا ہے، اور جتنا آپ کام کر سکتے ہیں آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں، پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یاد رکھیں جتنی بھی بیماریاں ہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج ضرور اتارا ہے۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، تو آپ نے اپنی جی کوشش جاری رکھنی ہے، اپنی محنت، اپنے آپ کو میدان میں جو حاضری ہے نا وہ بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ کئی مسلمان اس کو ایزی لیتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں یار اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، میں کیا کر لوں گا اکیلا، میری اکیلے کی آواز کیا کرے گی، مجھے تو 5 لوگ دیکھتے ہیں، 2 لوگ دیکھتے ہیں۔ نہ 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 سر، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی خوش اندام کا، ایک قطرہ بھی امید کا۔ اور یاد رکھیں اندھیرے گہرے چھائے ہوتے ہیں، روشنی کی ایک پرکاش آتی ہے اور وہ ہر چیز کو، دھندلے پن کو ہٹا کر رکھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ٹھیک اپنی ہمت نہیں ہارنی، میدان میں اترنا ہے۔ یاد رکھیں طوفان قوموں پر آتے ہیں، مشکل وقت قوموں پر آتے ہیں۔ جب کبھی آپ پریشان ہوں، دشمنوں کو میدان کے اندر دیکھیں، خود تنہا ہوں، ایسی چیزیں کو معاملہ ہوں، تو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری سیرت کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنی تاریخ کو پڑھے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اب ایک بندہ کورا ہو، کورے سے مراد یا اس نے پڑھا ہی کچھ نہ ہو اپنے اسلام کے بارے میں، تو وہ تو ڈر جائے گا،
آج کا ٹین ایج کا لڑکا ہے، جب وہ اتنی بڑی تعداد میں اسلاموفوبس کو دیکھے گا کہ صبح و شام بک بک، صبح و شام اطراع، صبح و شام ویڈیوز، وہ تو تھریٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا ہیں وہی، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو کھوٹ ہے، اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ مگر اگر اس نے سیرت پڑھی ہو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، ان سب کی سیرتوں کو، زندگیوں کو پڑھا ہوگا، وہ کبھی اس کے پیر میں ایک لمحے کی بھی لغزش اور ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی۔ جب اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہو، اتنے تنہا مکہ کے اندر کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند، تمہاری ایسی کی تیسی، میں حق بات کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ تم کبھی اپنے سامنے ان اصحاب کی زندگیوں کو تو لے کے آؤ جن کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا، کبھی کبھی ایک بار آنکھوں کے سامنے اس تصور کو لاؤ تو صحیح۔ وہ کوئی کوئی لیجنڈز نہیں تھے، وہ کوئی فکشن نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ یہ لوگ ایسے نفوس قدسی چشم فلک نے دیکھے ہیں، اس دھرتی پر انہوں نے سانس لیا ہوا ہے۔ کبھی ان کی زندگیوں کو ایک بار اپنے سامنے لا کر امیجن کر کے دیکھو، میدان جنگ کے اندر کبھی علی کو للکارتے تو دیکھو، کبھی عمر کی دھاڑ کو کان لگا کر سننے کی کوشش تو کرو، کبھی ابو بکر کی شفاقت کی طرف توجہ تو کرو، ان کی شفقت کی طرف، کبھی حضرت عثمان جو ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ تو اصحاب جو بکھرے موتی ہیں ان کی طرف توجہ کرو گے تو زندگی جو اس وقت مشکل لگتی ہے، پریشانی لگتی ہے، اس کو کاٹنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ اور پھر حضرت حسین، حافظہ ٹھیک، میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں، بھولتے ہیں مجھے حسین کہاں، رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ تو حضرت حسین کی طرف توجہ کرو، ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ تو جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان کے لیے یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو جینے کا، ان کو گزارنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، جو قصص ہیں، واقعات ہیں قرآن میں یا تاریخ کی کتابوں میں یا سیرتوں میں جو آپ کو یہ واقعات ملتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ ہمیں زندگی کا ڈھنگ مل جائے، ہمیں پریشانی کو برداشت کرنے کا موقع مل جائے۔ مجھے کبھی زخم لگے یا کبھی دکھ پہنچے تو میں اپنے پہلے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہہ سکوں کہ یار انہوں نے بھی تو اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی نا، انہوں نے کوڑے کھائے تھے، انہوں نے پیاس کاٹی تھی، انہوں نے جانیں دی تھیں۔ تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی یاد رکھیں، انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہے نا، چاہے اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو۔ تو اب کوڑا مسلمان بےچارا خالی، جس کی سلیٹ ہی خالی ہے، وہ جب معاشرے میں نکلے گا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، وہ کس کی طرف پلٹ کے کہے گا کہ میں کس کی مثال دیکھوں؟ تو وہ فٹافٹ گر جائے گا گھٹنوں پہ، سرنڈر کر دے گا۔ یہی وجہ ہے جو آپ کو یہ یوتھ کے اندر ارتداد نامی بیماری پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کیونکہ ان کی تختیاں خالی ہیں، انہوں نے کبھی سیرت کو پڑھا نہیں تھا، اسلام کو جانا نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جانا ہے، مگر جب اسلام کو یعنی جانا نہیں، اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں، تو پھر فٹافٹ وہ دام میں آ جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پھنسا کے دکھائے نا کسی ایسے مسلمان کو جو اپنی سیرت سے واقف ہو، اپنی تاریخ کو جانتا ہو، قرآن اور سنہ کو پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، جانتا ہو، سمجھتا ہو، کبھی اس کے پاس بھی پھٹک کر دیکھے نا یہ، تو ان کو پتا چل جائے گا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ تو بہت شکریہ میرا بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کام جاری رکھیں، محنت کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے عامر بھائی، ٹھیک ہے عامر بھائی، میں ایک لاسٹ بات، جسٹ ان سیکنڈ مین، میرا تو جذبات بھی اور جو میں کام کرنے کی جو میرا اچھا ہے وہ تو میرا پوری دم پر ہے۔ اور ایک بات جو ہمارا یہاں پر جو کچھ آپ نے پہلے ہی آپ نے کہا تھا کہ کچھ ملے ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوتے ہیں، وہ مطلب وہ علماء نہیں ہے، تو کچھ ہمارا یہاں پر جو مطلب کیا کہوں، جو جلسہ ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، اسٹیج میں بیٹھ کر کچھ بکتا ہے جو مطلب جو بیان کرتا ہے، تو ان لوگوں کا مجھے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ پہلے ان لوگوں کو ہدایت دے،
یہ لوگ صرف اپنے اپنا اندر کام صرف نہیں نہیں فقہی ٹھیک ہے بازی. ٹھیک ہے شریف البھائی اپنا خیال رکھیے گا آپ اپنا کام کریں سب نے اپنی قبر میں ٹھیک جانا ہے ہے ٹھیک ان کو چھوڑ ٹھیک ہے دیتے ہیں ٹھیک ہے میں تو اس لیے تبصرہ ان پہ کر رہا تھا کہ ایک سوال آیا تھا اب یہ ہے کہ اس بات کو بڑھانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی محنت کرنی ہے ان کو چھوڑیں وہ انہوں نے جو کرنا تھا جی کر لیا وہ نہیں کر رہے نا اللہ ان کو پوچھے گا ہم نے اپنا کام کرنا ہے اپنے لوگوں کو ایکٹیو کرنا ہے ٹھیک ہے نا بہت شکریہ ٹھیک ٹھیک ہے عامر بھائی جزاک اللہ خیرن. عامر بھائی دعا کیجیے گا. آپ بھی دعا میں یاد رکھیں میرا بھائی شکریہ اچھا نیچے نوید افضل صاحب ہمارے پیارے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں 1 گھنٹے سے جوائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر نہیں کر پا رہا تو نوید افضل صاحب میں بڑی آپ سے معذرت چاہتا ہوں آج اونلی نیو کالرز جو ہیں ان کو لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو پہلے نہیں آئے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حق کی دعوت ایک بھائی ہیں ان کو پریشانی لگ گئی ہے وہ کہتے ہیں جی میں پریشان ہو گیا ہوں کھانا میں نہیں کھا پا رہا اور نیند بھی نہیں آ رہی اور پریشانی ہے گرمی بھی لگ رہی ہے اور اگر پنکھا چلاتا ہوں تو ٹھنڈ لگتی ہے اور اگر پنکھا بند کر دوں تو گرمی لگتی ہے پانی نہ پیوں تو پیاس لگتی ہے کھانا نہ کھاؤں تو بھوک لگتی ہے نہاتا ہوں تو بدن گیلا ہو جاتا ہے میں بہت پریشان ہوں تو سوال انہوں نے کیا کیا وہ کہتے ہیں جی آج انڈیا ٹوڈے اور دا ہندو نیوز پیپر نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ میکسیکن کانگریس نے 2 ایلینز کی ڈیڈ باڈیز کو انویلڈ کیا ہے بتائیے پلیز میں پریشان ہوں آپ پریشان رہیں بھائی بہت شکریہ ٹھیک ہے جی بہت پریشان ہے یہ بہت زیادہ میں بھی پریشان ہو گیا اچھا جی انعام دل بھائی ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا بھائی پہلی بار بات کر رہے ہیں میں بس وہی کوئی بات بات کہنا چاہوں گا کہ علی بھائی جو ساحل کو مطلب وہ بہت ہی مطلب ہم آپ کا چینل پہ ہی آئے تھے ساحل کا دیکھ کے ویڈیو کیونکہ اس نے مطلب اس مین اسٹریم میڈیا میں جو اس طرح کی باتیں کی تھی مطلب لٹرلی میں شاک ہو گیا تو کہ یار اسلام جو کوئی ادھر کیسے پورٹری کر رہا ہے ایک مسلم پہلے بار نام سنے تھے خیر وہ ان کے لے کے تو پھر جب ہم کو آپ کا چینل ملا جب آپ کا چینل کو دیکھنا شروع کیے آپ کی ہاں اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ساری ویڈیو نا مجھے نہیں آپ کے یوٹیوب پہ ملتی ہے مجھے انلسٹیڈ کبھی کبھی جیسے آپ کا ایک ویڈیو پورا کمپلیٹ دیکھتا ہوں نا تو اس کے نیچے ہی میں ملتی ہے تو ایسا کوئی ویڈیو مطلب آپ کا چینل نہیں ہے جس پہ ساری ویڈیوز آپ کی پرانی مل جائے کیونکہ میں لگ بھگ 2-3 مہینے سے دیکھ رہا ہوں اس سے آباد حق آفیشیل کے اوپر آپ کو مل جائیں گی میری ساری ویڈیوز جتنی میں کر سکا ہوں یا دوسرے چینلز بھی ہیں کہیں وہ جو کلپس وغیرہ لگاتے ہیں وہاں پہ بھی مل جائیں گی جو میں نہیں بنا پاتا باقی جو میری طرف سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ آباد حق آفیشیل پہ آپ کو مل جائیں گی یا لائیو جو ہے وہ صرف یہاں پر ملے گی وہاں نہیں ویڈیوز بھائی ملیں جان گی قرآن لائیو والا جو آپ کا ہے نا یہ ہوں مطلب لائیو سیکشن آوازیں آفیشیل پہ اس جی پہ تو 8 مہینے پرانے والا ویڈیو دکھاتا ہے جیسے آج جو آپ ویڈیو رکھے ہیں نا یہ ہم کو نہیں مل پاتا ہے ہو فرق سمجھیں ایک چینل ہے آواز حق لائیو کا اس پہ لائیو چل رہا ہے جس پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں شاید آپ کو اس اچھا کا نہیں پتا اس لیے آپ کو اچھا لائیو نہیں ملتی جو آپ جا رہے ہیں وہ آواز حق آفیشیل ہے اس وہ پہ بھی صرف آپ میں ہی کا ویڈیو ہے کلپس ہاں اچھا آواز اچھا حق لائیو پہ صرف لائیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ سرچ ٹھیک ہے کریں گے بھائی یہ جان جو لوگو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہی لوگو ہے آواز حق لائیو کا یہ آپ کو علیحدہ مل جائے گا اس پہ جو اسٹریم ہوتی ہے وہ یہاں لائیو جتنی ہوگی وہ یہاں نظر آئے گی ٹھیک ہے میرا بھائی ٹھیک ہے بھائی جان بس اتنا ہی سب بولنا تھا کیونکہ تھینک یو آپ میری حیثیت نہیں ہے کہ آپ لوگ سے بات کر پائے آپ لوگ یار جو کام ایسے نہ کر رہے کیا ہیں کریں نا ایسے نہ کیا کریں حیثیت ویثیت کی بات نہ کیا کریں نہیں بھائی جان زاہد ہم نگاہ لگ کم 2 سے سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ زاہد کی ویڈیو نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ اے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند تو حیثیت کی بات وہ کرے گا جو یا تو عالم الغیب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے یا جس کو خدا پر یقین ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو استغفر اللہ ہم تو دونوں میں سے کوئی نہیں ہے نہ ہم عالم الغیب ہیں اور نہ ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے ایسے بھی نہیں ہے اللہ پر بھی آپ یقین کی ہے ہی وجہ سے نا بھائی جان بہت کوئی لوگوں کا نام مطلب سچ بتا رہے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں آپ کے چینل پہ اب ویڈیو دیکھنے کے بعد جب کمنٹس دیکھتے ہیں لٹرلی لگتا ہے کہ ہاں کوئی اب اسلام کا دفاع کے لیے مطلب پہلے ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے نا کوئی چیز کے بارے میں نالج لینے کے لیے کہ بھائی میرا اسلام میں کیا لکھا ہے تو جلدی مل نہیں پاتا تھا اور ظاہر سی بات ہر آدمی علماء عالم لوگ سے تو ہر بار جا کے مل تو نہیں نہ سکتا ہے وہ مطلب اتنا تو نہیں نا کہ مل جائے اب آپ لوگ ویڈیو سیو رہتا ہے تو ایک ایک ویڈیو کو دیکھتے ہیں بہت کچھ مطلب سمجھ میں آتا گیا کہ ہاں میرا اسلام ہم کیوں فالو کر رہے ہیں سو الحمد دل سے للہ شکر ہے اس چیز کے لیے بھائی جان جزاک اللہ میرا بھائی الحمد للہ خوشی ہوئی ہے سن کے خوشی ہوئی اپنا خیال رکھیے گا عرش بھائی ٹھیک ہے جی بھائی جان تھینک یو
اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یار یہ بھائی کہہ رہے ہیں وی وانٹ کنونس می ٹو بیکم این ایکس مسلم سیزن 2. انشاءاللہ جی جلد آ رہا ہے وہ بھی.